ناظرین، آج میں آپ سے ایک اپنے دل کی بات کرنے آیا ہوں اور غم زدہ دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کہ یہ بات پبلکلی کی جائے کہ نہ کی جائے، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ بھی سنیں گے جن کو نہیں سننی چاہیے تھی، مگر اس طرح بات نہ کریں تو پہنچے گی کیسے؟ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، جب لوگ تکلیف میں آتے ہیں، جب لوگ مصیبت میں آتے ہیں، تو کچھ لوگ جو بڑی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ، جو ان کے غم بانٹنے کے لیے نکلتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں، ان کے آنسو پہنچتے ہیں۔ اور مسلمان کا کام بھی یہی تو ہے۔ مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو کئی خوش نصیب ہوتے ہیں جو بالکل باہر آ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب کرونا وائرس آیا جس نے واقعی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہمارے پاکستان میں بھی اس وقت مسلمان بہت تکلیف میں ہیں۔ پہلے لاک ڈاؤن ہوا تو کئی خوش نصیبوں نے کروڑ روپے خرچ کیے اور اناج بانٹا، ان کے آنسو پوچھے، ان کے دروازے تک جا کر اناج پہنچایا، بڑی نیکی کمائی۔ پھر اس کے بعد اب جب علاج کی سہولتوں کا پرابلم آیا تو ابھی بھی کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو کبھی ماسک بانٹتے نظر آتے ہیں، کبھی سینیٹائزر کا تحفہ دیتے نظر آتے ہیں، کبھی کسی مریض کے علاج میں مدد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جو اس مصیبت میں مسلمانوں کی مدد کر کے نیکیاں کما رہا ہے، مگر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے اس موقع پر بھی بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ ناظرین، سمجھ نہیں آتا اس پیسے کو کریں گے کیا؟ کیا یہ وقت مال کمانے کا ہے؟ کیا یہ وقت لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلنے کا ہے؟ مجھے بتائیے نا، اناج بانٹتے وقت کیا ہوا؟ ماشاءاللہ کروڑ روپے مسلمانوں نے بانٹے، مگر کچھ اناج والے ایسے بھی تھے جنہوں نے اناج کے دام بڑھانا شروع کر دیے، بہت ریٹ بڑھا دیے کہ پتہ ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، غریبوں کو بانٹنا ہے، تو اب ریٹ بڑھائے اناج کے۔ اچھا، اناج کے ریٹ بھی بڑھائے، اور ایسا بھی ہم نے سنا اور دیکھا بھی کہ جناب وہ اسٹاک جو بکتا نہیں تھا، جو مال خراب ہو گیا تھا، جو چاول، جو دالیں ایسی تھی جو کئی عرصے سے ان کے گوڈاؤن میں پڑی تھی، کوئی خریدتا نہیں تھا، جس کو آپ سی کیٹیگری کا کہیں، وہ بھی بانٹنے والوں کو دے دیا گیا۔ بیچارے بانٹنے والے نے تو پیسے دیے، اناج خریدا اور غریبوں تک پہنچایا۔ وہ غریب جس نے اپنی عزت داؤ پہ لگائی، بیچارے نے روڈ پہ آ کر اناج کا تھیلا لیا، اور گھر جا کر جب اس نے وہ چاول کھولے یا دال کھولی تو اس میں کیڑے چل رہے تھے۔ مجھے بتائیے نا، آپ کا مال تو بک گیا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ گئے، آپ نے نفع بھی بہت کما لیا، کیا کرو گے اس پیسے کا؟ اور اب آئیے، جب سینیٹائزر کی ضرورت پڑی تو وہ ڈبل دام میں ہو گیا۔ ماسک 2-5 روپے کا بکتا نہیں تھا، اب 20-20 25-25 روپے کا ماسک، شروع میں تو 50 روپے کا ماسک بیچا گیا۔ یعنی جو چیز مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی، تکلیف میں ضرورت پڑے گی، اس میں بھی پیسے بنائے جائیں گے۔ اس کے بعد جناب کچھ دوائی کے بارے میں پتا چلا کہ یہ دوائی کام آئے گی، وہ دوائی چند روپوں کی تھی، وہ جناب 10 گنا 20 گنا مہنگی کر لی، لوگوں نے سٹاک کر دیا۔ پھر جناب اب پتا چلا کہ اب کرونا وائرس کے مریضوں کو ایک انجیکشن احتیاط کے طور پہ لگایا جاتا ہے، کنفرم نہیں ہے اس سے بندہ بچ جائے، لیکن وہ کینسر کا ایک انجیکشن ہے جو ڈاکٹر آج کل سنا ہے آخری وقت میں لگاتے ہیں، اس کی قیمت 40,000 روپے تھی، اب اس کو 2.5-3 لاکھ روپے میں بھی وہ انجیکشن نہیں مل رہا مارکیٹ میں۔ اتنا بلیک کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا، ہاسپٹل والوں نے ریٹ بڑھا دیے۔ یعنی ایک طبقہ ہے جو دل و جان سے مریضوں کی خدمت کر رہا ہے، اور سوچے وہ کتنی نیکیاں کما رہا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو اس وقت بھی صرف پیسے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ بتائیے یہ پیسہ کیا کریں گے؟ یہ پیسہ کھائے گا تو نہیں نا انسان۔ اگر آپ اس طرح لوگوں کی ہائے لیں گے، اس طرح لوگوں کو پریشان کریں گے تو خود کہیں اس بیماری میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ آپ تکلیف دور کیجئے، اللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بار قحط آیا، آپ نے اپنے دسترخوان سے کھانا ختم کر دیا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میری قوم کے اوپر سے قحط ختم نہیں ہوگا۔ وہ ہمارے اسلاف تو یہ سکھاتے تھے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے ناظرین جو اپنے لیے پسند کرے، وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ آپ یہ پسند کر سکتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہوں، آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو اور اب آپ اس کے لیے کوئی چیز خریدنے جائیں تو وہ 20 گنا آپ کو مہنگی ملے؟ کیا غریبوں کا احساس نہیں ہے؟ لوگ قرض دار ہو گئے۔ اب یہ صرف ایک جڑی بوٹی سنا مکی، ٹھیک ہے، ابھی اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ علاج ہے کہ نہیں، لیکن لوگ احتیاطاً اس کو پی رہے ہیں۔ تو جو 60 70 100 روپے کی چیز تھی بتایا، وہ 2500 روپے کلو کر دی گئی، چند سکوں کے لیے سب ہم کریں گے۔ یعنی یہ وقت ہے نیکی کمانے کا، یہ وقت ہے لوگوں کی دعائیں لینے کا۔ میں ایسے خوش نصیبوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہ چیزیں سٹاک کی، اور اس لیے سٹاک کی کہ اب ہم مریضوں کو فری بانٹیں گے۔ سینیٹائزر بھی لوگوں نے بانٹے، ماسک بھی لوگوں نے بانٹے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو پیسے بنا رہا تھا، اور ایک وہ طبقہ تھا جو میرے رب کی رحمت سے گویا جنت بنا رہا تھا، وہ نیکیاں کما رہا تھا۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، مریضوں کو کوئی ہاسپٹل پہنچا رہا ہے، کوئی کسی مریض کو ایڈوائز دے رہا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر سے ملا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو بس ریٹ بڑھا رہے ہیں، اور سٹاک کر لو اور پیسے کما لو۔ کیا کرو گے ان پیسوں کا؟
اور ایک پچھلے دنوں ماشاءاللہ بڑی پیاری بات مفتی قاسم صاحب نے ہمیں سمجھائی تھی کہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ جس کی جو پریشانی دور کرتا ہے نا، اللہ اس پریشانی سے اسے بچا لیتا ہے. یعنی اگر آج آپ کرونا وائرس کے مریضوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں گے، ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ اس وائرس سے آپ کو اور آپ کے بچوں کو بچائے گا. اور آپ ان کے لیے مشکل پیدا کریں گے، کہیں آپ یا آپ کی فیملی کے ممبر ہی اس پہ مبتلا نہ ہو جائیں. پلیز احساس کیجئے یہ وقت پیسے کمانے کا نہیں ہے. امت پریشان ہے، اللہ نے دیا ہے تو بانٹو، اللہ نے دیا ہے تو آپ ان لوگوں کے لیے راحت اور آسانی کا سامان بنائیں. مجھے اگر ہاسپٹل والے سن رہے ہیں، مجھے اگر لیبارٹری والے سن رہے ہیں، ٹیسٹ کی قیمتیں بڑھا دی، علاج کی قیمتیں بڑھا دی، لوگ مقروض ہو رہے ہیں، کدھر سے لائیں گے پیسہ؟ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو اس کو اور آسان کیجئے. مخیر حضرات اگر ہیں تو آگے بڑھیے اور لوگوں کو ہیلپ کیجئے. دن بدن یہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. یعنی اب تو ایسا لگتا ہے کہ جس چیز کا نام کرونا وائرس کے ساتھ جڑ جائے گا اس کے ریٹ 10 گنا بڑھا دیے جائیں گے. یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا کمانے کا طریقہ ہے. پلیز ایسا نہ کیجیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ نصیب ہو جائے. اللہ پاک فقط حلال روزی کمانا نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کرونا وائرس کی آفت سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے. Share chat.